कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा اللؤلؤ والمرجان। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيम। ख़ातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और सूरह रहमान से हमने आज की इस नशिस्त का आगाज़ किया और दिन बहुत ही ख़ास, बहुत मुबारक और बहुत खुशी का। सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनका यौम विलादत। और अगर बात करें तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे हज़रत अली करमल्लाहु वजहो और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के छोटे बेटे हुसैन नाम और अबू अब्दुल्ला कुन्नियत, जिनके बारे में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हिजरत के चौथे साल 3 शाबान के दिन आपकी विलादत हुई, यानी आज का वो मुबारक दिन। और इस खुशखबरी को सुनकर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, बेटे को गोद में लिया, दाने कान में अजान और बाएं में अकामत कही और अपनी ज़ुबान मुंह में दे दी। पैगम्बर का मुक़द्दस लाब दहन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गज़ा बना। 7वें दिन अकीक़ा किया गया,
آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جانے لگی، اور اسی اور خوشی اور مسرت کو ہم جسے ہم کہیں گے کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب، 92 نیوز کی جو فیملی ہے اس کے ممبر ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ لطیف ساجد چشتی صاحب، حضرت سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد شہزاد حنیف مدنی، میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد نوید اظہر، ڈاکٹر صاحب معروف عالم دین ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر مسعود الرحمان صاحب، پروفیسر صاحب شاعر ہیں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے کلام کو نظر بد سے محفوظ رکھے، سلامت رکھے پروفیسر صاحب۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صغیر احمد نقشبندی، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سو یہ ہے جی صورتحال۔ سو آپ کو بھی آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد۔ مفتی صاحب، جہاں بھی ہمیں رہنمائی درکار ہوتی ہے ہم آپ سے ضرور پوچھتے ہیں کیا طریقہ سلیقہ اور کرینہ ہے کہ اگر میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی کا جو ولادت کا دن ہے، اگر مجھے اپنے گھر میں اس کو منانا ہو، سیلیبریٹ کرنا ہو، تو میرا کیا معمول ہونا چاہیے؟ خوشی دکھنی چاہیے، خوشی دکھنی چاہیے آپ کے چہرے سے، آپ کے معمولات سے۔ آپ کے گھر میں ذرا منفرد ہونا چاہیے، جیسے اس دن آپ لباس کا اہتمام کریں۔ اچھا، کریں لباس کا اہتمام، ضروری نہیں کہ نیا ہی ہو، بالکل ٹھیک، نیا ہو تو بہت اچھی بات، لیکن ہو صاف ستھرا پہنے، تیار ہوں، جیسے خوشبو لگائیں، لگے کہ آج آپ تیار ہوئے ہوئے، ٹھیک، کھانا پکے اچھا سا، بچوں کو آپ کچھ گفٹ دیں۔ اچھا یہ بھی ہو جیسے عید آپ عیدی پہ وہ کرتے، صحیح۔ پھر آپ کے بچے خود ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ آج کیا ہے، ہاں آپ سے دریافت کریں گے، ٹھیک، تجسس ہوگا۔ پھر آپ بتائیں کہ آج حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ یہ ہے ایک انداز۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک تربیت کا پروسیس ہے، اور اس میں جب آپ اتنا اہتمام کریں گے، بچے پوچھیں گے، پھر آپ ان کے سامنے امام علی مقام کا ذکر کریں گے، تو گویا کہ اس انداز سے آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نہ صرف محبت ڈیلیور کر رہے ہیں، ٹھیک، بلکہ ان کا جو رول ماڈل ہے وہ بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ کے رول ماڈل جیسے کہ میرے ہیں، دیکھو میں ان کی آمد کی اور ان کی پیدائش کی، ان کی ولادت کی خصوصی گھڑیوں کو بھی سیلیبریٹ کرتا ہوں، خوشی منا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا یہ پھر اگر ہم بچوں سے بات کریں تو بچوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ برتھ ڈے ہے، یہ لفظ مستعمل ہو اس میں کوئی حرف نہیں رکھ سکتے؟ برتھ ڈے کا مطلب ہے یوم پیدائش، میلاد، ٹھیک، ولادت کا دن، ٹھیک، اور ہیپی برتھ ڈے کا مطلب سالگرہ مبارک، سالگرہ مبارک۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے منانے کا کوئی انداز غیر شرعی نہ ہو، غیر شرعی نہ ہو، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو کن چیزوں سے اجتناب اگر کہیں ہم کریں تو وہ کیا ہو؟ فضول خرچی کرنا، ٹھیک، اور دنیا کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی رسومات ادا کرنا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، خاصا ریا کا پہلو نہیں ہو، اس میں کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے، وہ تو شرک اصغر ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور محفل کا انعقاد کیا جائے جس میں بچوں کی تربیت کا سامان ہو، اور ممکن ہو تو لواحقین رشتہ دار جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے، ان کا کھانا تیار کیا جائے، اور صدقات خیرات کا جو سلسلہ ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے اس کی ہم پاسداری کریں۔ بالکل۔ حضرت امام علی مقام کی شخصیت امت مصطفی میں وہ فرد فرید شخصیت ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی قدر و قیمت سے آشنا کیا۔ آپ دیکھیں انسان اپنی کمائی ہوئی دولت سے بہت محبت کرتا ہے، رشتے ناطے پیچھے رہ جاتے ہیں اور دولت آگے آ جاتی ہے، بھائی چھوٹ جاتے ہیں، بہنیں چھوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں چھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دولت کی محبت ہے اور دولت قیمتی ہے۔ لیکن اگر وہ دولت انسان کی جان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو وہ دولت بے قیمت ہو جاتی ہے۔ جان اور مال میں مقابلہ ہو تو مال پیچھے رہ جاتا ہے اور جان آگے نکل جاتی ہے۔ زندگی خطرے میں پڑ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کتنا بھی مال مجھے دینا پڑے میں دے دوں گا،
لیکن میری جان بچ جائے۔ لیکن ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں جان کا مقابلہ کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جو جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور بندہ مومن کی زندگی میں جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان۔ تو جب جان کا مقابلہ ایمان سے ہو جائے تو ایمان آگے نکل جاتا ہے اور جان پیچھے رہ جاتی اللہ ہے۔ اکبر۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کی زندگی نے ہمیں یہی سبق دیا۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا کیا عالم تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے گود میں لیا، تو آپ نے امام علی مقام نے اس وقت آنکھ کھولی اور سب سے پہلے جو چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ منور کو اپنی آنکھ سے سبحان دیکھا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ گویا کہ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جو خوبصورت روح انور دیکھا امام حسین علیہ السلام میں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ تاباں تھا۔ زیارت جو پہلی وہ ہے، بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جو نصیب ہے اور جو ان کو شرف اور اعزاز حاصل ہے وہ کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، کہ سرکار کریم علیہ السلام خود اپنے نواسے کے کان میں اذان دیتے ہیں۔ آج اگر کوئی اذان دے تو وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن امام حسین وہ ہیں، حضور فرما رہے ہیں اشہد انی رسول اللہ، سبحان اللہ، کہ میں اللہ کا رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ آوازیں ان کے سبحان اللہ، کان میں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی ساری زندگی عبادت کرتا ہے اس کو اس امید میں کہ میں جنتی ہو جاؤں، لیکن یہ پیدا ہوئے ہیں تو سرکار فرما رہے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس آہنگ پہ بھی قربان اور اس سماعت پہ بھی قربان۔ جی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام حسین وہ ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ درمیان امت آں کیواں جناب، چوں حرف کل ہو اللہ در کتاب۔ کہتے ہیں امام حسین کی اس امت میں اس طرح حیثیت ہے جیسے قرآن کے اندر سورہ اخلاص کی حیثیت، اللہ اکبر، اللہ جس طرح قرآن مجید میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی مضامین ہیں اس کے اندر سورہ اخلاص میں، اسی طرح اس امت میں مرکزی حیثیت ہے، مرکزی اہمیت ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس طرف تو ہم آتے ہیں کہ آپ نے کیا اس امت کے لیے کر دیا اور کیا کیا اس امت کو دیا، اور کیا پیغامات اور کیا اسباق اور کیا آپ کے کردار کی روشنیاں ہیں جو چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرف تم آتے ہیں۔ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سرکار کی خوشی کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کا مرحلہ بھی تھا۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ جب سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا تو میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ عرض کی حضور خوشی کا موقع، اشک کیسے جاری ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ام فضل جبرائیل آئے ہیں، مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس لخت جگر کو بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے رحمی کے ساتھ آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اب دیکھیں اس موقع پر سرکار خوشی بھی کر رہے ہیں کہ میرے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش کی خبر بھی دی گئی اور سرکار کریم صبر بھی کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی اس لیے بھی تھی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل پاک ہے اس کا سلسلہ جاری اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین سے کیا۔ آپ کے اپنے صاحبزادگان وصال فرما گئے،
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، جو کوثر کی تکمیل ہے، جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر ہے، سبحان اللہ، وہ حضرت امام حسین اور امام حسن بنے ہیں، سبحان اللہ، اور نسل سیدہ فاطمہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بنی ہیں. اللہ تو ان کی آمد سے اس حوالے سے بھی سرکار کریم علیہ السلام کو خوشی تھی کہ کوثر کی تفسیر آ گئی اور میری نسل کے امین اور وارث آ گئے. سبحان اللہ. جی ذکیر میاں، اس خوشی کو، اس محبت کو اور آج کے دن کو آپ کیسے؟ بسم اللہ. میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا مہر و ماہبی، امن کا مہر و ماہبی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے کہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہمسفر، حسن کا پہلا ہمسفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عطاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا. السلام علیکم خواتین و حضرات، وقفے کے بعد آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے ذخیر احمد نقشبندی جو محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو وہ ہم سب ہم آواز تھے، اور آپ بھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کا نام غلام حسین ہے. تو یہ نام تو ٹائٹل ہے، کیا اعزاز ہے.
اللہ اکبر. ہم مسجد وزیر خان میں موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. تو آپ نے جب وہ ذکر کیا پیروں پہ جب وہ پرورش اور نانا اور نواسے کا وہ جو ایک سلسلہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ مساجد میں بڑا جلال کا شکار ہو جاتے ہیں مرد حضرات. چونکہ مرد حضرات ہی مسجد میں آتے ہیں، بچوں کو جھڑکتے ہیں بڑی بری طرح. اور جو لوگ خدا نہ خواستہ مسجد نبوی میں ایسی جسارت کریں ان کے تو داخلے بند ہو جاتے ہیں. ہم نے تو بڑے بزرگوں سے اب بھی سنا کہ اگر کہیں بے خیالی میں آپ کسی کو جھڑک دیں. لیکن جو تمام مساجد باقی دنیا بھر میں ہیں، اور خاص طور پہ ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم بڑا صحیح سمجھ کے بچے کو بعض وقت اس کو اونچا بولنے سے جو منع کرتے ہیں وہ بھی شاؤٹ ہی کر کے کرتے ہیں. جی ہاں. تو ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب گھر میں پڑھیں نماز تو وہ تو بڑا سمٹا لیں گی، کچھ کر لیں گی، لیکن مرد رات سمجھتے ہیں وہ ہم بڑے مضبوط ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو تربیت کر رہا ہوں. اس کا صحیح سلیقہ اور کرینہ کیا ہے؟ کس عمر کے بچے سے کس طرح بات کرنی چاہیے کہ جب ہم نبی کریم کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر ڈولتے ہوئے اور لڑکھڑاتے دیکھا تو وہ ممبر سے اٹھ کے گئے اور سنبھالا؟ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. بہت جگہوں پر اصلاح کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک ایسا سخت قسم کا ماحول انہیں دیکھنے میں ملتا ہے کہ گھر جا کر شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اتنے غصے میں کیوں تھے. ایک کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے مبلغین میں اور عوام میں کہ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ کس طرح بات کو سمجھے گا، کس طرح اس کے اندر اتاری جائے گی. اس مصلحت سے آج کا مبلغ خالی ہو چکا ہے. علم کے ابلاغ کا وہ ذریعہ بہتر ہے جس کے ساتھ سننے والے کی ہم آہنگی ہو. سننے والے کی ہم آہنگی ہو. ہم اپنے علم کے پندار میں اور ذام میں مبتلا ہو کر ایک فلسفہ جھاڑ دیں اور سننے والوں میں سے کوئی اس سے متاثر نہ ہو، کسی کو سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے، تو اس کا کیا فائدہ؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقول کے مطابق بات کیا کرو، ان کے لیول پر آ کے بات کیا کرو. تو یہ جو انداز ہے نا، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتر کے اس سطح پہ آئے، کیونکہ اس کے لیے تو مشکل ہوگا. اتر کے آئے یا چڑھ کے آئے، اپنے ایجوکیشن کیریئر کو اتنا امپروو کرے کہ وہ معاشرے کے ساتھ بات کر سکے، معاشرے کو سمجھا سکے، اس کی سمجھ سکے. یعنی تمام جو مروجہ علوم ہیں ان پر اس کی دسترس ہو. ہمارے ہندوستان میں نظام تعلیم اتنا اعلیٰ تھا کہ مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ اکاؤنٹنٹ بنتے تھے. جی ایسے عربی، فارسی اور میتھمیٹکس تو وہ سب کو، ہندوؤں کو عربی پڑھنی پڑتی تھی، ہندوؤں کو قرآن مجید پڑھنا پڑتا تھا، سکھوں کو پڑھنا پڑتا تھا، اور کوئی مختلف قسم کی تعلیم نہیں تھی جس طرح کہ آج کل بہت زیادہ ایجوکیشن سسٹمز ہیں. کوئی ٹارٹ سکول ہیں، کوئی دانش سکول ہیں، کوئی انگلش میڈیم ہیں، کوئی یہ ہیں، کچھ وہ ہیں. تو ایسا نہیں تھا. وہی لوگ جو تھے وہ دنیا کی امامت بھی کرتے تھے، وہی مسجد میں بھی. یعنی ہماری جو کوالیفیکیشن تھی وہی پھر ہماری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی. بات اور طرف چلی جائے گی. لیکن مفتی صاحب میں ضرور یہ چاہوں گا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بچے کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہم سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو بچے کے ساتھ آپ کو بچہ ہی بننا ہوگا. اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ میں اس حوالے سے تھوڑی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا. بچوں کے ساتھ پیار کرنا یہ شریعت مطہرہ میں نہ صرف مستحسن ہے بلکہ حکماً فرمایا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے اس کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ تو حکماً ہے. جو ملاوٹ کرنے والے کے بارے میں حکم ہے وہی یہاں بھی ہے کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں، ہم سے تعلق ہی نہیں. اللہ. تو بچوں کے شفقت، ان کو سمجھانے میں، ان کو موٹیویٹ کرنے میں، ان کی غلطی میں ان کو تنبیہ کرنے میں بہرحال ہر جگہ ضروری ہے. اور شفقت کے مختلف انداز ہوتے. ٹھیک. کبھی ان سے لائٹلی گفتگو کرنا شفقت ہوتا ہے اور کبھی آنکھ دکھانا بھی شفقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے مقصد بھی بچے کو برائی سے دور کرنا ہے، اس کی تربیت میں یہ بات شامل کرنی. بالکل ٹھیک. جزاکم اللہ بالخیر. اب پروفیسر صاحب بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام کے حضور نذرانہ. بسم اللہ. صبر و رضا کے باپ کا عنواں حسین ہیں. صبر و رضا کے باپ کا عنواں حسین ہیں.
انسانیت کے روپ میں قرآن حسین ہیں، انسانیت کے روپ میں قرآن حسین ہیں، اور سب کے دلوں کی آرزو ہو جائیں جنتی، سب کے دلوں کی آرزو ہو جائیں جنتی، جنت کے دل کا جھومتا ارماں حسین ہیں، جنت کے دل کا جھومتا ارماں حسین ہیں، اور زخموں سے چور چور ہیں گو فاطمہ کے لال، زخموں سے چور چور ہیں گو فاطمہ کے لال، لیکن دکھوں کا آخری درما حسین ہیں، لیکن دکھوں کا آخری درما حسین ہیں، اور سمجھے نہ جو امام کو نسل یزید ہیں، سمجھے نہ جو امام کو نسل یزید ہیں، ورنہ تو اپنی بات میں آساں حسین ہیں، ورنہ تو اپنی بات میں آساں حسین ہیں، مسعود کیوں کروں نہ میں سید کی آرزو، جب آرزو احمد و یزداں حسین ہیں، سبحان اللہ، جب آرزو احمد و یزداں حسین ہیں، سبحان اللہ، صبر و رضا کے باب کا عنواں حسین ہیں، انسانیت کے روپ میں قرآن حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، دیے سے دیا جلاتے جی صاحب لطیف صاحب کو ایسا، بسم اللہ۔ باتیں ہو رہی ہیں امام علی مقام کی، جی الحمدللہ، تو عنوان منقبت بھی حسین کی باتیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں اہل عشق کے لب پر حسین کی باتیں، واہ جی واہ، ہیں اہل عشق کے لب پر حسین کی باتیں، ہیں چاکے دل کی رفو گر حسین کی سبحان اللہ، باتیں، سبحان اللہ، سبحان ہیں اللہ، چاکے دل کی رفو گر حسین کی باتیں، سبحان اللہ، نصاب عشق مرتب حسین ہی نے کیا، اللہ اکبر، نصاب عشق مرتب حسین ہی نے کیا، ہر ایک دور کی راہبر حسین کی باتیں، ہر ایک دور کی راہبر حسین کی باتیں، جو سرخ پھول کو دیکھا حسین یاد آئے، جو سرخ پھول کو دیکھا حسین یاد آئے، سنوں گلاب سے اکثر حسین کی باتیں، سنوں گلاب سے اکثر حسین کی باتیں، جو سرخ پھول کو دیکھا حسین یاد آئے، سنوں گلاب سے اکثر حسین کی باتیں، اور یہی ہے ذکر محمد، یہی ہے ذکر خدا، سبحان اللہ، یہی ہے ذکر محمد، یہی ہے ذکر، یہی ہے ذکر خدا، ہر ایک ذکر سے بہتر حسین کی باتیں، ہر ایک ذکر سے بہتر حسین کی باتیں، اور فروغ عشق خدا ذکر مصطفیٰ سے ہے، فروغ عشق خدا ذکر مصطفیٰ سے ہے، دلوں کا شوق مقرر حسین کی باتیں، دلوں کا شوق مقرر، دلوں کا شوق مقرر حسین کی باتیں، وزیر خان کی مسجد میں اہل ایمان، وزیر خان کی مسجد میں اہل ایمان، سنی سنائی ہے شب بھر حسین کی باتیں، سبحان اللہ، وزیر خان کی مسجد میں اہل ایمان، وزیر خان کی مسجد میں اہل ایمان، سنی سنائی ہیں شب بھر حسین کی باتیں، اور حسین ہرا بھرا یہ کریں دل کی خشک کھیتی کو، ہرا بھرا یہ کریں دل کی خشک کھیتی کو، ہے روح کرتی منور حسین کی باتیں، ہے روح کرتی منور حسین کی باتیں، اور حسین زندہ دلوں میں ہے آج بھی ساجد، حسین زندہ دلوں میں ہے آج بھی ساجد، جبھی تو ہوتی ہیں گھر گھر حسین کی باتیں، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا۔ رجحان حضرت امام حسین کا رجحان کس طرف تھا زیادہ، اگر ان کمپیریزن ٹو حضرت امام حسن اگر میں پوچھوں؟ یہ تو ایک حدیث پاک میں بیان ہے
حضرت سیدہ کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں صاحبزادگان کو لے کر حضور کی خدمت میں آئیں۔ عرض کی حضور آپ اپنے نبوی وراثت میں انہیں کچھ عطا فرمائیں، اللہ اکبر، جو انبیاء کی روحانی وراثت ہے اس میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ام الحسن فَلَهُ ہیبتی و سعددی، حسن کو میں اپنی ہیبت و جلال اور اپنی سرداری عطا کر رہا ہوں۔ ہیبت، جلال اور سرداری عطا کر رہا ہوں، یہ ان کے مزاج اور طبیعت کا حصہ بن گئی۔ ٹھیک۔ وَأَمَّا لِلْحُسَيْن فَلَهُ جُودِي وَجُرَّتِي، اور حسین کو میں اپنی سخاوت اور اپنی جرت عطا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اسی نبوی روحانی وراثت کا فیضان سبحان ہے اللہ، کہ کربلا جیسے کٹھن مرحلے میں جہاں اپنے عزیزوں، اپنے بچوں، اپنے خاندان کے مختلف رشتہ داروں کی کٹی ہوئی پھٹی ہوئی خون سے لت پت لاشیں دیکھ کر بھی ایک شخص صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے اور اس کی رائے میں ہلکا سا تزلزل بھی نہیں آ رہا، جنبش نہیں آ رہی، یہ اسی وراثت کا اور سیدہ کائنات کے تربیت کا اور آپ کے خون کا فیضان ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ فرماتے ہیں کہ بچوں میں جو سیرت ڈیویلپ ہوتی ہے نا، دراصل بچے اپنی ماں کا عکس ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں ہی ہے جو بچے کو بناتی ہے، جیسا چاہتی ہے بنا لے، جیسی ماں ہوتی ہے ویسے ہی بچہ بن جاتا ہے۔ یہ سیدہ کائنات کا فیضان ہے، نسلیں وجود پاتی ہیں، نسلیں وجود پاتی ہیں۔ جس قوم کی مائیں پاکیزہ ہوں وہ اعلیٰ قوم ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اضافہ فرمانا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین بھی سیرت نبویہ کا مظہر عطم سبحان اللہ، حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان اتنی سخاوت کرتے تھے کہ غریبوں کے گھروں میں جا کر سامان دے کر آتے تھے اور اپنی کمر پر لاد کر لے جاتے تھے، حتیٰ کہ ان کی کمر پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ آپ گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ کسی سائل نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا اور دروازے پر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو واقعتاً کوئی غریب اور حاجت مند تھا۔ آپ اندر تشریف لائے اور 200 درہم نکال کر لے گئے اور اس کو عطا کیے اور فرمایا کہ ہم تنگ دست ہیں، اگر اس سے زیادہ ہمارے پاس ہوتے تو ہم تجھے اور دیتے، اللہ اکبر، اس سے زیادہ ہوتے تو ہم تجھے اور دیتے۔ اور یہ سخاوت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضور بہت سخاوت فرماتے تھے اور رمضان کے ایام میں اتنی سخاوت فرماتے تھے کہ ادھر آتا تو ادھر لٹا دیتے، ادھر سے آتا تو ادھر لٹا دیتے، سبحان اللہ، تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ کے گورنر مروان نے تیز آندھی سے بھی زیادہ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ تو گورنر مدینہ جو تھا ایک مروان، اس نے عرب کے مشہور شاعر فرزدق کو شہر بدر کر دیا۔ وہ کسی اور کے پاس جا کر رونے کی بجائے امام حسین کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر اپنا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے بہت زیادہ رقم اسے دی اور اس کو مطمئن کر دیا۔ فرمایا کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں، تم ٹھیک دروازے پر آئے ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بیت المال سے بہت زیادہ رقم آپ کے پاس آئی، تو آپ گھر جانے کی بجائے مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کوئی سائل آئے تو میں یہ رقم ساری اس کو دے دوں۔ ایک سائل آیا تو وہ ساری رقم اس کی جھولی میں ڈال دی اور خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ آپ کے حاضر شہزاد پھر سلام بھی پڑھتے، بسم اللہ۔ گھر آنے والا میں بالکل کیفیت ہی بدل دی۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، خدا
خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں۔ لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، لکھے گا کون اس طرح شہادتوں کی داستان، شہادتوں کی داستان کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں، کسی کے خاندان میں حسین سا کوئی نہیں۔ چمن میں جھوم جھوم کر یہ کہہ رہی ہے تتلیاں، چمن میں جھوم جھوم کر یہ کہہ رہی ہے تتلیاں، گلاب گلستان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی سلام پیش کرتے جی، بسم اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، واسطہ آل ابا کا، صدقہ خیر النساء کا، واسطہ آل ابا کا، صدقہ خیر النساء کا، صدقہ شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ،
جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے داد لے پیارے رسول یہ سلام آج زانا ہو قبول یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم حضرت سیدی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے طفیل تمام ہمارے دیکھنے والوں کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ماں باپ بہن بھائیوں میں سے جو اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں سب کی بخشش فرما، آمین۔ سب کے گھروں میں سکھ چین سلامتی عافیت اور خوشی عطا فرما۔ امام حسین کی ولادت کی خوشی میں تمام بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کا قرض اتار دے، بے روزگاروں کے کاروبار چلا دے، حلال طیب رزق عطا کر دے، نوجوانوں کو زندگی با مقصد کرنے کی توفیق دے دے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، دولت والوں کو غرباء اور مساکین اور کمزوروں پر مال خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ پاکستان کو سلامتی وقار اور عزت دے دے۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا